آج ہم جن ذرائع پر بات کر رہے ہیں وہ دعوت کے موضوع کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھتے ہیں۔ جی۔ وہ آج کل کے جو تبلیغی طریقے ہیں ان کا موازنہ اس طریقے سے کرتے ہیں جو خود قرآن نے بتایا ہے، اور اس سے کچھ بہت حیران کن باتیں سامنے آتی ہیں۔ بالکل۔ اور اس تجزیے کی سب سے خاص بات یہی ہے کہ یہ مکمل طور پر قرآن پر مبنی ہے۔ اچھا۔ اس میں کسی اور کتاب، کسی تاریخی واقعے یا کسی کی ذاتی رائے کا حوالہ نہیں دیا گیا، بلکہ صرف قرآن کی آیات سے یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ دعوت کا اصل فریم ورک کیا ہے۔ اور آج ہم اس سے کتنا دور ہو گئے ہیں۔ بالکل۔ چلیں پھر اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ان ذرائع میں نمایاں طور پر نظر آتی ہے وہ ہے دو بالکل مختلف ماڈلز کا ٹکراؤ۔ جی۔ ایک طرف قرآن کا بتایا ہوا طریقہ ہے اور دوسری طرف وہ جسے ذرائع جدید جارحانہ تبلیغ کہتے ہیں۔ جی، اور یہ فرق صرف لہجے کا نہیں ہے بلکہ پوری سوچ اور نظام کا ہے۔ اچھا، نظام کا فرق وہ کیسے؟ دیکھیں، قرآن جو نظام دیتا ہے وہ بہت منظم اور باوقار ہے۔ اس کے 4 مراحل ہیں۔ پہلا، یاد دہانی کرانا، یعنی صرف پیغام پہنچانا۔ ٹھیک۔ دوسرا، انسان کو غور و فکر کا پورا موقع دینا۔ تیسرا، اسے انتخاب کی مکمل آزادی دینا کہ وہ مانے یا نہ مانے۔ اور چوتھا، آخرت میں جواب دہی۔ یہ تو فرد کی عقل اور اس کی آزادی کا بہت احترام کرنے والا طریقہ لگتا ہے۔ یقیناً۔ اس کے برعکس آج کل جو طریقہ نظر آتا ہے وہ تو بالکل الٹ ہے۔ اس میں دباؤ ہے، بحث میں ہرانے کی کوشش ہے، جذباتی بلیک میلنگ ہے، اور کبھی کبھی تو سماجی دباؤ بھی ڈالا جاتا ہے کہ بات ماننی ہی پڑے گی۔ بالکل۔ اور ذرائع کے مطابق قرآن اس جارحانہ طریقے کو، چاہے اس کے پیچھے نیت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، فساد کہتا ہے۔ ایک منٹ، فساد؟ یہ تو بہت سخت لفظ ہے۔ نیت اچھی بھی ہو لیکن طریقہ غلط ہو تو وہ فساد ہے؟ یہی ان ذرائع کا مرکزی نقطہ ہے۔ قرآن صرف کیا کہنا ہے یہ نہیں بتاتا، بلکہ کیسے کہنا ہے اس پر بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ صحیح۔ اور جب طریقہ غلط ہو تو نتیجہ بھی غلط نکلتا ہے، جو اکثر منافقت کی صورت میں ہوتا ہے۔ لوگ دباؤ میں آ کر ظاہری طور پر تو مان جاتے ہیں لیکن دل سے قائل نہیں ہوتے، بلکہ الٹا شاید باغی ہو جاتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو یہ تو نظریاتی فرق ہو گیا، لیکن ان ذرائع کو جو چیز واقعی طاقتور بناتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ قرآن سے ہی انبیاء کی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ جی ہاں، اور یہ مثالیں بہت واضح ہیں۔ ذرائع نے 3 بڑی مثالوں پر توجہ دی ہے: حضرت نوح، حضرت موسیٰ اور خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت نوح علیہ السلام سے شروع کرتے ہیں۔ انہوں نے 950 سال تک تبلیغ کی، لیکن ذرائع اس میں سے کیا نقطہ نکالتے ہیں؟ وہ یہ نقطہ نکالتے ہیں کہ حضرت نوح نے اپنی قوم کو دن رات، کھلے عام اور چھپ کر، ہر ممکن طریقے سے پکارا، لیکن ایک حد کبھی پار نہیں کی۔ کون سی حد؟ وہ حد تھی جبر اور زبردستی کی۔ انہوں نے ہر طریقہ آزمایا لیکن کبھی کسی کو مجبور نہیں کیا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ یہ بات قرآن میں بہت حیران کن انداز میں بتائی گئی ہے کہ میری پکار نے انہیں بھاگنے پر ہی زیادہ کیا۔ کیا مطلب؟ یعنی ان کی کوششوں سے لوگ قریب آنے کے بجائے مزید دور بھاگ رہے تھے؟ یہ تو ہماری عام سوچ کے بالکل خلاف ہے نا؟ بالکل، اور یہی قرآنی سبق ہے۔ استقامت کا مطلب دباؤ ڈالنا نہیں ہے، اور آپ کی کوشش اس بات کی گارنٹی نہیں کہ نتیجہ آپ کی مرضی کا نکلے گا۔ آپ کا کام کوشش کرنا ہے، نتیجہ دینا اللہ کا کام ہے۔ جی۔ جب ان کی قوم کا انکار حتمی ہو گیا تو حضرت نوح نے خود کوئی ایکشن نہیں لیا، کوئی سزا نہیں دی، بلکہ معاملہ اللہ کے سپرد کر کے دعا کی۔ فیصلہ آسمان سے آیا، ان کے ہاتھوں سے نہیں۔ تو نوح علیہ السلام کی مثال سے یہ اصول واضح ہوا کہ استقامت کا مطلب زبردستی نہیں ہے، لیکن یہ تو اس قوم کی بات تھی جو ان کی اپنی تھی۔ کیا یہی اصول اس وقت بھی لاگو ہوتا ہے جب آپ کسی طاقتور اور ظالم حکمران کا سامنا کر رہے ہوں؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور اس کے لیے ذرائع حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال پیش کرتے ہیں، اور یہ واقعی آنکھیں کھول دینے والی ہے۔ اچھا۔ حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا گیا، جو تاریخ کے بدترین ظالموں میں سے ایک تھا۔ وہ خود کو خدا کہتا تھا اور بنی اسرائیل پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا تھا۔ ایسے شخص کے بارے میں تو یہی خیال آئے گا کہ اسے سخت سے سخت زبان میں للکارنے کا حکم دیا گیا ہوگا۔ ہاں، بالکل یہی خیال آتا ہے، لیکن قرآن تو کچھ اور ہی کہتا ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو حکم دیا اس سے نرمی سے بات کرنا۔ نرمی سے؟ فرعون سے؟ جی، فرعون سے نرمی سے بات کرنا۔
یہ ایک آیت جدید جارحانہ دعوت کے پورے تصور کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ یہ تو ناقابل یقین بات ہے۔ اگر تاریخ کے سب سے بڑے سرکش کے لیے نرمی کا حکم ہے تو آج عام لوگوں کے ساتھ سختی اور تذلیل کا جواز کہاں سے آ سکتا ہے؟ بالکل۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کے دربار میں جا کر دلائل دیے، معجزے دکھائے، لیکن اس کی توہین نہیں کی، اس پر چیخے نہیں، اسے ذلیل نہیں کیا۔ اور جب فرعون نے انکار کیا تو پھر کیا ہوا؟ کیا بحث جاری رکھی؟ نہیں، انہوں نے بحث جاری نہیں رکھی۔ انہوں نے واضح کر دیا کہ ہمارا کام پیغام پہنچانا تھا، وہ ہم نے پہنچا دیا۔ اس کے بعد وہ پیچھے ہٹ گئے۔ پیچھے ہٹ گئے؟ جی، انہوں نے فرعون کو زبردستی منوانے کی کوشش نہیں کی۔ اس سے یہ اصول ملتا ہے کہ آپ کے پاس سچائی ہو، آپ حق پر ہوں، اور سامنے والا بدترین ظالم ہی کیوں نہ ہو، تب بھی آپ کو اس کی تذلیل کرنے کا لائسنس نہیں مل جاتا۔ واہ، یہ تو بہت طاقتور نقطہ ہے۔ اور تیسری مثال؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ قرآن تو بار بار ان کے کردار کی حدود متعین کرتا نظر آتا ہے۔ جی، بار بار۔ ایک جگہ کہا گیا آپ ان پر کوئی داروغہ نہیں ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا اگر وہ منہ پھیر لیں تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ قرآن مسلسل یاد دلا رہا ہے کہ آپ کا کام صرف یاد دہانی کرانا ہے۔ اور جب لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے یا ان سے فضول بحث کرتے تھے تب کیا حکم تھا؟ کیا انہیں کہا گیا کہ ان کو دلائل سے چپ کرا دو؟ اس کے بالکل برعکس حکم یہ تھا کہ جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ اچھا۔ جب وہ بیہودہ بات سنتے تو اس سے کنارہ کر لیتے۔ کوئی چیخو پکار نہیں، کوئی بدلہ نہیں، کوئی پیچھا کرنا نہیں، صرف وقار کے ساتھ پیچھے ہٹ جانا۔ تو ان تینوں انبیاء کی مثالوں میں ایک مشترکہ نمونہ بالکل واضح ہے۔ سب نے پیغام پہنچایا، سب کو شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن کسی نے بھی زبردستی نہیں کی۔ کسی نے ذاتی طور پر سزا نہیں دی اور سب نے نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ اور یہ ہمیں اس قرآنی فارمولے تک پہنچاتا ہے جسے ذرائع نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ پیغام پہنچاؤ، وضاحت کرو، پیچھے ہٹ جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ آج کل کی جارحانہ تبلیغ پیچھے ہٹنے والے قدم پر آ کر اس فارمولے کو توڑ دیتی ہے۔ وہ پیچھے ہٹنے کو اپنی انا کی شکست سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن اسے وقار اور اللہ پر توکل کی سب سے بڑی علامت قرار دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر قرآنی ماڈل اتنا واضح ہے اور انبیاء کی مثالیں اتنی روشن ہیں تو پھر بھئی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے دور کی مسلم دعوت اتنی ناکام کیوں نظر آتی ہے؟ وہ کون سی بنیادی غلطیاں جو ہم کر رہے ہیں؟ ذرائع اس کی کئی گہری وجوہات بتاتے ہیں اور وہ سب بھی قرآن سے ہی لی گئی ہیں۔ پہلی اور شاید سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تزکیہ یعنی کردار کی پاکیزگی کو دلائل کے ڈھیر سے بدل دیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے، تزکیہ؟ دیکھیں، قرآن میں نبی کے فرائض کی جو ترتیب بیان ہوئی ہے وہ بہت اہم ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو آیات سناتا ہے، پھر ان کا تزکیہ کرتا ہے، یعنی ان کے کردار کو پاک کرتا ہے۔ اچھا۔ اور اس کے بعد انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ ترتیب ہے تلاوت، پھر کردار سازی، پھر تعلیم۔ کردار پہلے، علم بعد میں۔ اور آج ہم نے اس ترتیب کو بالکل الٹ دیا ہے نا؟ ہم کردار پر کام کرنے سے پہلے ہی بحث اور مناظرے میں کود پڑتے ہیں۔ بالکل، حکمت سے پہلے جیت کو ترجیح دیتے ہیں۔ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ دعوت دینے والے کا اپنا کردار اس کی باتوں سے میل نہیں کھاتا تو وہ اس کی بات کیوں سنیں گے؟ صحیح بات ہے۔ دوسری وجہ کیا بتاتے ہیں ذرا؟ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ہدایت دینا صرف اور صرف اللہ کا کام ہے۔ جدید مبلغ کا رویہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر میں تمہیں دلائل سے لاجواب کر دوں گا تو تمہیں ماننا پڑے گا۔ یہ سوچ ہی شرک کے قریب ہے، کیونکہ اس میں انسان خود کو ہدایت دینے والا سمجھنے لگتا ہے۔ یہ اللہ کا کردار چھیننے کے مترادف ہے۔ جی، قرآن تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلا رہا ہے کہ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس میں ایک اور نقطہ بھی ہے جو ذرائع نے اٹھایا ہے کہ خوف کو امید پر ترجیح دی جاتی ہے، جہنم پر زیادہ زور، عذاب کی وعیدیں زیادہ، جبکہ اللہ کی رحمت کا ذکر کم۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو ڈرا کر منوانا چاہتے ہیں، محبت سے نہیں، اور یہ قرآن کے توازن کے خلاف ہے۔ اچھا۔ قرآن امید اور خوف دونوں میں ایک توازن قائم کرتا ہے۔ ہم نے اس توازن کو بگاڑ دیا ہے۔ اور ہمارے قول و فعل کا تضاد؟ جی، قرآن بہت سختی سے پوچھتا ہے، تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟
یہ تو بہت چپتا ہوا سوال ہے۔ جب لوگ مسلمانوں میں بدعنوانی، ناانصافی، جھوٹ دیکھتے ہیں اور پھر وہی لوگ انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا اثر الٹا ہی ہوگا۔ وہ مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام سے بدظن ہو جاتے ہیں۔ اور آخری نقطہ جس پر ہم نے پہلے بھی بات کی وہ یہ کہ ہم نے پیچھے ہٹنے کو شکست سمجھ لیا ہے، بے عزتی سمجھ لیا ہے، جبکہ قرآن اسے وقار اور حکمت سمجھتا ہے۔ جاہلوں سے منہ پھیر لو، یہ کمزوری نہیں، طاقت کی علامت ہے۔ اسی طرح تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین، یہ بحث کو ختم کرنے کا ایک باوقار طریقہ ہے، ہار ماننا نہیں۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، تو قرآن کا ماڈل پیچھے ہٹنا سکھاتا ہے، لیکن آج کے دور میں خاص طور پر سوشل میڈیا پر پیچھے ہٹنے کو تو کمزوری سمجھا جاتا ہے۔ یہ بہت اہم سوال ہے۔ ذرائع براہ راست سوشل میڈیا کا ذکر تو نہیں کرتے، لیکن وہ اس اصول کی بات کرتے ہیں کہ مومن کی عزت اس بات میں نہیں کہ وہ ہر بحث جیتے، اچھا، بلکہ اس بات میں ہے کہ وہ لایانی اور فضول باتوں سے خود کو بچائے۔ قرآن کا اصول یہ ہے کہ آپ اپنی توانائی وہاں لگائیں جہاں اس کا کوئی مثبت نتیجہ نکلنے کی امید ہو۔ جہاں صرف تذلیل اور انا کی جنگ ہو، وہاں سے ہٹ جانا ہی دانشمندی ہے۔ اور سوشل میڈیا کا ماحول اکثر انا کی جنگ کا میدان ہی بن جاتا ہے۔ جی، جو قرآنی روح کے بالکل خلاف ہے۔ تو اس پوری گفتگو کا نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ ان ذرائع کے مطابق اسلام ناکام نہیں ہوا، بلکہ مسلمانوں نے دعوت کے قرآنی ماڈل کو چھوڑ دیا ہے۔ بالکل یہی خلاصہ ہے۔ ہم نے انبیاء کے طریقے کو چھوڑ کر ایک ایسا طریقہ اپنا لیا ہے جو نفس کو تو تسکین دیتا ہے کہ دیکھو میں نے اسے کیسے لاجواب کر دیا، لیکن وہ دلوں کو جیتنے میں مکمل طور پر ناکام رہتا ہے۔ جی، قرآن کا نظام اندرونی اصلاح سے شروع ہوتا ہے، جبکہ ہمارا نظام بیرونی بحث سے۔ تبدیلی کا نقطہ آغاز باہر نہیں بلکہ ہمارے اپنے اندر ہے۔ جیسا کہ قرآن کا وہ مشہور اصول ہے، اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں۔ بالکل۔ دعوت کی بحالی کا آغاز بھی مبلغین اور مسلمانوں کے اپنے کردار کی اصلاح سے ہوگا۔ تو اب جب ہم اس گفتگو کو سمیٹ رہے ہیں تو یہ ہمیں ایک بہت گہرے خیال پر چھوڑ جاتی ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ جی، اور وہ خیال یہ ہے جو ان ذرائع میں بھی موجود ہے کہ خاموش دعوت کا تصور کیا ہے۔ خاموش دعوت؟ ایک ایسی دعوت جو الفاظ پر نہیں بلکہ صرف کردار اور اعمال پر مبنی ہو۔ ذرا سوچیں کہ اگر دعوت کا بنیادی طریقہ الفاظ نہ ہوں بلکہ آپ کے اعمال ہوں، آپ کا انصاف، آپ کا رحم، آپ کی ایمانداری، آپ کا وعدہ پورا کرنا، آپ کا حسن اخلاق؟ جی، اگر مسلمان صرف اپنے کردار سے دعوت دینے لگیں تو کیا اس گفتگو کا رخ مکمل طور پر نہیں بدل جائے گا؟